نماز کی پہلی تکبیر میں احناف کے نزدیک افضل ہے کہ ثنا، دوسرے میں درود اور تیسرے میں دعا۔ حنابلہ کے نزدیک پہلی تکبیر کے بعد فاتحہ، پھر درود، پھر دعا۔ ایمان معنی یہ ہے کہ دل میں تصدیق ہو، زبان پہ اقرار ہو اور سارے اعضاء جو ہیں وہ اللہ کے حکم کے تابع ہوں، پھر حلاوت پیدا ہوتی ہے۔ حج عمرے کو سنبھالنے کا معنی یہ ہے کہ اس کے بعد گناہوں کے کام نہ کریں۔ گناہوں کے کام کرو گے تو محنت ضائع گئی۔ جنت حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ ایمان اور اعمال صالحہ اور جنت ملے گی۔ سرکاری کا محکمہ رشوت کے بغیر کام نہیں ہوتا۔ بجلی کا میٹر لگوانا ہو، وراثت کی تقسیم ہو۔ ایک موٹی بات یاد رکھو میرے بھائی، مثلاً کسی محکمے میں آپ کو کام ہے اور آپ کا کام جائز ہے اور وہ ظالم بغیر رشوت کے نہیں کرتا تو آپ پر گناہ نہیں ہوگا، لینے والے پر گناہ۔ اور اگر کام میں آپ بھی ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں پھر دونوں پہ گناہ۔ پھپھی، تایا، بیٹا ہی اپنے علاقے کے علماء سے فتویٰ پوچھو۔ آخری آیت ہے، پتہ نہیں کیا لکھا ہے آپ نے، شکشا پا سکتی ہے۔ یہ اپنے علاقے کے علماء سے میراث کے مسئلے پوچھا کرو۔ طواف کعبے کے قریب میں زیادہ ثواب ہے۔ ہم نے عمرہ کیا، بالوں کو ٹک لگوایا، پورے نہیں کاٹے، دم پڑ گئی۔ بال بھی کٹواؤ، دم بھی دو۔ اگر ہم عرفات یا مسجد عائشہ یا جیرانہ جاؤ، واپسی میں عمرہ ضروری نہیں ہے۔ طائف جاؤ تو پھر ضروری ہے چونکہ وہ میقات ہے۔ مدینہ پاک سے واپسی پہ عمرہ بالکل ضروری ہے، وہ میقات ہے۔ مدینے سے عمرہ کرنے کے بعد پھر بھی عمرہ کر سکتے ہیں، مسجد عائشہ سے، جیرانہ سے۔ اگر جانے سے پہلے ہم نے آخری طواف کی نیت سے طواف کر لیا، گاڑی لیٹ ہو گئی تو کوئی بات نہیں، پھر آ جائیں حرم میں نمازیں پڑھیں، طواف کریں، لیکن عمرے کے لیے طواف وداع ہوتا ہی نہیں۔ زندہ انسان کے لیے دعا کرو، ان کے لیے طواف عمرہ نہیں ہوتا۔ میں نے تقریباً 25 کے قریب عمرے کیے ہیں، حل کے بجائے تھوڑے تھوڑے بال اتروائے ہیں۔ بہرحال آپ کے اوپر دم ہے، آپ دم ادا کریں، لیکن سب کی دم ایک ہوگی۔ کہتے ہیں کہ آپ کی بیوی آپ پر حرام بھی نہیں، بیوی تو حرام نہیں ہوتی، آپ نے عمرہ بھی کیا، بال بھی کٹوائے ہیں، وہ تو پورے بال نہ کٹوانے کی وجہ سے دم ہے، اس میں بیوی کہاں سے آ گئی؟ 2 چکر مکمل ہو گئے، مجھے کسی مجبوری سے ہوٹل جانا پڑ گیا، 2 گھنٹے کے بعد آیا، باقی نہیں، پھر ابتدا سے شروع کریں گے۔ مرد عمرے کو طواف ہو یا عمرے کے بعد بال کٹوانے ہوتے ہیں، طواف کے بعد تو نہیں۔ دم کا معنی ہے کہ ایک بکری لے کے ذبح کر کے غریبوں کو تقسیم کر دیں یا کسی مدرسے میں جمع کرا دیں، یہ جمعیات خیریہ ہیں، ان کے دفتر میں جمع کرا دیں۔ عبادت میں دل نہیں لگتا، درود شریف زیادہ پڑھو۔ زنا کی معافی کیسے ہوگی؟ توبہ سے۔ زندہ کے لیے دعا کرو، ان کے لیے عمرہ طواف نہیں ہوتا۔ عمرہ کتنے سال کی عمر ہو جب آدمی بالغ ہو جائے؟ بچے کی 4.5 سال ہو، اس کے لیے عمرہ ضروری نہیں ہوتا، بس ماں باپ نیت کر دیں، اس کو بھی اجر ملے گا۔ فرض ادا کرنے سے نماز تو ہو جائے گی، لیکن تارک سنت بھی تو گناہ گار ہے کہ حضور کی سنت چھوڑ دی۔ میں نے 2 عمرے کر دی، تیسرا عمرہ کرنا ہے جب آپ کی مرضی، مسجد عائشہ سے کریں، جیرانہ سے کریں، عرفات سے کریں۔ طواف کے دوران قرآن پڑھتے رہیں، جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ تسبیحات پڑھیں۔
عمرہ کرنے کے بعد اگر سر کے بال میں اپنی بیوی سے صاف کروا لوں، اچھی بات ہے، وہ پہلے بھی آپ کا سر موڑتی رہتی ہے، وہ کسی اور شکل میں ہوگا، یہ اس شکل میں بھی جائز ہے۔ اگر وضو کرتے ہوئے خلال میں بال کے داڑھی کے بال گر گئے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میری والدہ کو ہر بات میں بہت غصہ آتا ہے، بھائی بڑھاپے میں سب کچھ ایسے ہو جاتا ہے، جب تم بوڑھے ہوگے نا تمہارا بھی یہی حال ہوگا، تو والدہ کا غصہ تمہارے لیے رحمت ہے، برداشت کرو، اس کے لیے دعا کرو، اسے راضی کرنے کی کوشش کرو، لیکن اس عمر میں لازمی بات ہے کہ آدمی کو غصہ آتا ہے۔ اگر بہت زیادہ غصہ ہے تو اللہ کے قرآن کی آیت ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، یہ پڑھ کے دم کیا کریں۔ مسجد عائشہ میں مرد عورت سب کو عمرہ ہو جاتا ہے۔ اگر بال عمرہ کرنے کے بعد سر پہ اس طرح پھروایا، اس طرح لگا اور کٹ لگا، خون آیا، کوئی بات نہیں۔ ہمارا ایک ساتھی واپسی پر مدینے سے بیمار تھا، احرام نہیں باندھا، اس پہ دم نہیں ہے، وہ معذور تھا بیچارہ۔ اگر مدینے سے جاتے ہوئے احرام نہ باندھے، حرم میں داخل ہو گیا، مسجد عائشہ سے چاہے عمرہ کرے لیکن دم دینی پڑے گی۔ عصر کے بعد طواف مکمل ہو جائے، طواف کی 2 رکعت مغرب کی اذان کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی نے عمرے کا طواف تو کر لیا لیکن صفا مروہ نہیں دوڑے اور کپڑے پہ دم پڑ گئی۔ میرا بھائی مرگی کا بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ سب سے بڑی شفا سورۃ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، یہ پڑھ کے دم کیا کرو، پانی پہ بھائی کو پلایا کرو۔ آصف علی نے آپ کو سلام بھیجے ہیں، اللہ ان کو بھی خوش رکھے، اور سلام بھی علیہ السلام۔ میری بہن ہے جو کہ ہر وقت خاموش رہتی ہے، ڈری ہی رہتی ہے، اس کے لیے بھی وہی ہے، سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کریں اور پانی بھی اس کو سورۃ فاتحہ کا پلائیں۔ اور آپ کو تو شاید وہ نہ بتائے لیکن اس کی کوئی سہیلی ہو تو اس سے پوچھے کہ تمہارے خوف کی وجہ کیا ہے، جب تک بیماری معلوم نہ ہو علاج کیسے ہوگا۔ میں پاکستان میں رہتی ہوں، میں کوشش کرتی ہوں کہ سب کے ساتھ نیکی کروں، لیکن سارے مجھ پہ ناراض ہو جائے، تم نیکی کرتی رہو، ناراض ہونے والوں کو خدا خود پکڑے گا۔ عمرے کے لیے آتے ہیں باہر، جو سبیل میں کھانا چلتا ہے، اگر پیسے والے ہیں، امیر ہیں، نہ لیا کریں۔ بیدے رہو، مدینہ شریف کے ایک بدر کے راستے میں ایک کنواں ہے جہاں حضور نے پانی پیا تھا، 70 انبیاء نے پیا یا نہیں پیا کسی حدیث میں نہیں ہے۔ صدقہ غریب کو دینا ہے اور کس کو دیں گے؟